آج ہم حضرت علی کی بیوی امام حسین کی امی جان پردہ نشینوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پہ انشاءاللہ العزیز کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ کل علی کا ذکر ہوا، آج فاطمہ کا ذکر ہوگا، اور کل علی اور فاطمہ کے بیٹے کا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربہ۔ جو میں نے آیت کل بھی اسی کو پڑھا تھا کہ اللہ کے محبوب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں اہل بیت سے پیار کرو، ہم چاہتے ہیں دنیا والوں علی سے پیار کرو، فاطمہ سے پیار کرو، حسن سے پیار کرو، حسین سے پیار کرو، اور جو ان سے پیار کرے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا۔ اور سرکار نے بھی یہی فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر سکیں؟ حق ہے، بے شک۔ بس جو بھی اللہ ہم پر کرم فرماتا ہے ہم کر لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیوی، امام حسن اور حسین، یہ تین بھائی تھے۔ ایک کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حضرت امام حسن ان کی بھی شہادت ہوئی تھی جو سری شہادت ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ جہری شہادت ہے۔ تو انہی کے یہ بیٹے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کا ایک لقب بطول بھی ہے۔ بطول کے معنی ہوتے ہیں دنیا میں رہ کر دنیا سے دور رہنا۔ حضرت فاطمہ دنیا میں رہتی تھی لیکن دنیا سے محبت نہیں کرتی تھی۔ فاطمہ وہ ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ وہ ہے کہ جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب کبھی بھی یہ لگتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت آج ناراض ہے، اور جب راضی ہونے کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی تھی تو سوچتے تھے تو ہم کیا کریں کہ حضور راضی ہو جائیں، تو آخر میں کوئی صورت نہیں بنتی تھی تو صحابہ حضرت فاطمہ کا ذکر چھیڑ دیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جب حضرت فاطمہ کا صحابہ ذکر کیا کرتے تھے جو ناراض والا چہرہ تھا اس چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ بے شک۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا۔ اب حضرت فاطمہ کو کیا مقام ہم اور آپ دیں؟ کوئی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کعبے سے افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ کعبے سے افضل ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ عرش سے افضل ہے۔ کوئی کہتا ہے حضرت فاطمہ جنت سے افضل ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ اب امام ذوالقانی ہو، امام قسطلانی ہو، امام محدث دہلوی ہو یا فاضل بریلوی ہو یا کوئی بھی محقق ہو، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جوتے شریف پہنا کرتے تھے، جو نالین مقدس پہنا کرتے تھے، نالین مقدس کو پہن کے جب چلتے تھے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم شوز پہنیں گے، جوتا پہنیں گے تو اس کے نیچے یقیناً مٹی لگ جاتی ہے جب ہم چلتے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نالین پاک پہنتے تھے
اس نالین کے نیچے جو مٹی لگتی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کے جوتوں کے تسموں سے ٹچ ہونے والی مٹی کعبے سے افضل ہے۔ حضور کے نالین کے جوتے کے تسمے سے مٹی جو ٹچ ہو رہی ہے وہ کس سے افضل ہے؟ کعبے سے افضل، عرش سے افضل، جنت سے افضل، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے جوتوں کی نالین سے ٹچ ہو چکی ہے، اس لیے اس کا مقام اتنا بڑھ گیا۔ اب سنیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ شریف ہے مدینہ شریف میں، ہم اور آپ بھی دنیا سے جاتے ہیں تو قبر کھودی جاتی ہے، ادھر بھی مٹی، ادھر بھی مٹی، ادھر بھی مٹی، چاروں طرف مٹی ہوتی ہے نا، مشرق مغرب شمال جنوب سب طرف مٹی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہم گناہگار ہیں، ہمارے طرف ہم جب قبر میں جائیں گے تو ادھر کی مٹی ادھر کی مٹی، باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ مٹی سے ٹچ ہوں گے، لیکن ایک ہمارے جسم سے مٹی لگے گی۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جہاں مصطفیٰ کا روضہ ہے اور مصطفیٰ جہاں آرام کر رہے ہیں، وہاں جو چاروں طرف جو مٹی ہے اور جو مٹی حضور کے جسم سے لگ رہی ہے وہ مٹی بھی کعبے سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، جنت سے افضل ہے، کائنات سے افضل ہے۔ افضل کیوں ہو گئی؟ کہ وہ مٹی حضور کے جسم پاک سے لگ چکی ہے، اس لیے افضل ہے۔ اب ویسے تو کعبے سے افضل اس لیے ہوئی کہ وہ مٹی مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو چکی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ مٹی کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ مٹی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، مٹی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ کسی کا بیٹا غلط کام کر لے تو باپ کیا کہتا ہے؟ تو نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ یہی بیٹی کوئی غلط کام کر لے تو دنیا کیا کہتی ہے؟ تو نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ مٹی کا کوئی وقار نہیں، مٹی کی کوئی حیثیت نہیں، مٹی کا کوئی اتنا بڑا، حضرات ہمارے وہاں پر کوئی اتنا پاور اور ریپوٹیشن نہیں ہے، لیکن حضرات وہ مٹی جو مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے وہ مٹی عرش سے افضل، کعبے سے افضل۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اور فاطمہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ فاطمہ کعبے سے افضل، عرش سے افضل، جنت سے افضل؟ ہم فاطمہ کو کعبے سے افضل کیسے کہہ دیں، عرش سے افضل کیسے کہہ دیں، جنت سے افضل کیسے کہہ دیں؟ کیونکہ حضور کے جسم سے جو مٹی لگ رہی ہے وہ بھی کعبے سے افضل بن رہی ہے۔ اور فاطمہ حضور کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ تو یہ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرا دل، فاطمہ میرا، سب بولے ایک مرتبہ، فاطمہ میرا دل۔ اب دل، میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں آپ سے کہوں میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے بتائیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا تقریر کر رہے ہو لیکن اس وقت ہمارے ہارٹ کے اندر، دل کے اندر، ذہن میں کیا کیا باتیں ہیں، دل میں کیا کیا باتیں ہیں؟ کچھ حضرات اللہ اکبر بتائیے، سمجھ میں آئے گی؟ نہ میں آپ کا دل جان سکتا ہوں نہ آپ میرا دل جان سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ نے پاور نہیں دیا ہے۔ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر حضرات محترم نبی کی خوب تعریف کی ہے، سر سے لے کے قدم تک نبی کی تعریف بیان کی ہے، نبی کی توصیف بیان کیا ہے، نبی کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن جب نبی کے دل پر بات آئی، نبی کے دل پر بات آئی تو سب نے اپنے قلم توڑ دیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ نبی کے دل کو بیان کر سکے،
علماء، نقبا، عجما، سلف صالحین، متکلمین، مفسرین، متقدمین، متاخرین، سب نے نبی کی تعریف کی ہے، لیکن نبی کا دل کوئی بیان نہ کر سکا۔ جب میرا اور آپ کا دل کوئی بیان نہیں کر سکتا تو نبی کا دل کون بیان کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ 14ویں صدی کے مجدد اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، آپ سنتے رہتے ہیں، مصطفیٰ کی کیا تعریف بیان کی ہے، کیا وصف بیان کیے ہیں، کیا شان بیان کی ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی نظر نبی کے دل پر پڑی، نبی کے دل پر پڑی تو اعلیٰ حضرت نے بھی قلم توڑ دیا، اعلیٰ حضرت نے بھی قلم توڑ دیا۔ حضرات اذان کے بعد پوری دنیا میں اگر ایک سلام پڑھا جاتا ہے تو اس کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ اذان کے بعد آپ جانتے ہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سلام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ مصطفیٰ کے اس قلندر نے، اللہ کے اس بندے نے، بریلی والے اعلیٰ حضرت نے جب مصطفیٰ کی تعریف بیان کی تو خوب تعریف بیان کی، لیکن نبی کے دل کی بات آئی، تعریف کہاں کہاں اعلیٰ حضرت نے بیان کی۔ اگر لب کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت بولے پتلی پتلی کولے قدسی کی بتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اگر بھبوں کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت بولے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ زباں کی بات آئی تو وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کان کی بات آئی تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھوں کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت بولے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پیٹ کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت بولے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی خزا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ہر طریقے سے سر سے لے کے قدم تک اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کے اوصاف صلاۃ السلام پہ پیش کر دیے، لیکن جب دل کی بات آئی، جب دل کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا اور یوں بولے دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے باہر ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے دل سمجھ سے ورا ہے، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی نبی کا دل بھی اعلیٰ حضرت بیان نہ کر سکے۔ اب حضرات مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے۔ اور نبی کا دل اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، نبی کا دل اللہ کے رازوں کا غنچہ ہے، نبی کا دل اللہ کے رازوں کا غنچہ ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے، نبی کا دل اللہ کے رازوں میں سے غنچہ ہے۔ غنچے کو کلی کہتے ہیں، کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں، اس لیے ہم مصطفیٰ کی بیٹی کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یعنی فاطمہ مصطفیٰ کا دل، مصطفیٰ کا دل اللہ کے رازوں کا غنچہ۔ فاطمہ کیا ہوئی؟ اللہ کے رازوں کا غنچہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ وہ ہوئی اللہ کے رازوں کا غنچہ۔ وہ فاطمہ حضرات محترم بڑے ان کے اوصاف بیان کی علماء کرام نے۔ فاطمۃ الزہرا کا مقام ایسا ہی بلند و بالا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ جب پیدا ہوئی 5 یا 6 سال کی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، اندازہ کیجئے 5 یا 6 سال کی حضرت فاطمۃ الزہرا کی عمر۔ حضرت فاطمہ کہیں مکے کی گلیوں سے گزر رہی تھی، جا رہی تھی،
जाते जाते अबू जहल कंपनी बैठी भी थी। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा वो लोग बैठे हुए थे। मुस्तफा की बेटी को देखा तो मुस्तफा से तो वो जलन रखते ही थे, मुस्तफा से तो बुग़्ज़ व इनाद रखते ही थे वो लोग। तो मुस्तफा की बेटी को देखकर अबू जहल कुछ न कुछ मुस्तफा के बारे में बोलने लग गया कि माज़अल्लाह मुस्तफा यूं, मुस्तफा यूं, मुस्तफा यूं। अभी 6 साल की उम्र क्या होती है? फातिमा ज़हरा गुजर रही है, देखा मेरे आका अब्बू की बुराई हो रही है। तो 6 साल की बेटी को बर्दाश्त ना हो सका, अबू जहल को फातिमा ने जवाब दे दिया, मेरे अब्बू को बुरा मत के, आकाए दो जहां को बुरा मत के। तो अबू जहल को गुस्सा आया, इतनी सी बच्ची मेरे से जुबान लड़ाती है। एक जोर से तमाचा फातिमा के मार दिया। अब तमाचा जब मारा, फातिमा की आंखों से आंसू निकले और फातिमा तो ज़हरा की आंखों से आंसू निकलने थे। फातिमा रोती हुई मुस्तफ़ा की दरबार में पहुंची थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत जिस बेटी से इतना प्यार करते हो उसको रोता हुआ देखा तो हजरात वो फातिमा जिसको भूख न रुला सकी, वो फातिमा जिसको हजरात अल्लाहु अकबर कबीरा कोई तकलीफ न रुला सकी, फाका न रुला सका। हजरात 7-7 दिन के फाके होते थे लेकिन कभी रोए नहीं। उस फातिमा को अबू जहल के थप्पड़ ने रुला दिया। मुस्तफा ने जब देखा कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुस्तफा भी जलाल में आ गए। और आप जानते हैं मुस्तफा को कभी जलाल आता नहीं था। मुस्तफा तो दुश्मनों पे भी रहमत की नजर फरमाते थे, लेकिन मुस्तफा को बेटी से इतना प्यार था कि आज पहली बार मुस्तफा को जलाल आ गया। और जलाल वो मुस्तफा जो जलाल में कभी ना आए, मक्के वालों ने सताया, मुस्तफा को जलाल ना आया। आपके ऊपर ओझड़ी डाली, मुस्तफा जाने रहमत को जलाल ना आया। आपके ऊपर पत्थर फेंके, मुस्तफा को जलाल ना आया। मुस्तफा को जादूगर कहा, मुस्तफा को जलाल ना आया। काहिन मुस्तफा को कहा गया, जलाल ना आया। शोएब अबी तालिब में भूखा रखा गया, मुस्तफा को जलाल न आया। मक्के से निकाला गया, मुस्तफा को जलाल न आया। बल्कि जलाल कब आया? जब अपनी चहीती बेटी के किसी ने थप्पड़ मारा, आंखों से आंसू निकले, तब जलाल आ गया। और मुस्तफा ने फरमाया, बेटी क्या बात है, क्या बात है, आज तेरे चेहरे पे आंखों में आंसू? तो मुस्तफा की प्यारी बेटी बोलती है, आंसू इसलिए हैं अब्बू जान, आज आपके दुश्मन अबू जहल ने मुझे थप्पड़ मारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और जलाल में आ गया का थप्पड़ मारा, सीने से लगाया फातिमा को, सीने से लगा के हजरात फातिमा से बोले, जल्दी से अबू सुफियान को बुलाओ। अभी सुफियान अभी ईमान लेकर नहीं आए थे, वो अबू जहल कंपनी में थे अभी। हजरात मोहतरम अबू सुफियान को जब लाए गए, अबू सुफियान से पैगंबर आजम ने फरमाया कि मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, फातिमा को कोई तकलीफ दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जा अबू जहल से कह दे जल्दी से मेरी बेटी से माफी मांग ले, वरना अगर मैंने बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो पूरे रुए जमीन पर कोई काफिर जिंदा नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पैगंबर आज़म ने जब अबू सुफियान से ये बोला तो अबू सुफियान अल्लाहु अकबर फातिमा को उठाता है। हज़रात उठाते अभी 6 साल की फातिमा है, गोद में उठाने के बाद अबू सुफियान ईमान लेकर नहीं आए थे। जैसे अबू जहल था वैसे अबू सुफियान थे, जैसे अबू लहब था वैसे अबू सुफियान थे, जैसे उतबा था उस वक्त ईमान लेकर नहीं आए थे। तो अबू जहल अबू सुफियान की बहुत बात मानता था, उतबा भी बात मानता था, शेबा भी बात मानता था, ये सब मक्कार बात माना करते थे। हजरत फातिमा को उठाया, उठाने के बाद अबू जहल के गेट पर पहुंचे। अबू जहल का गेट खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला और कहा, क्या गजब किया तूने? क्या हुआ? कि इस बेटी के थप्पड़ मारा, बेटी के थप्पड़ मारा, तुझे पता नहीं ये तो अरब के दस्तूर के भी खिलाफ है कि बेटा और बेटियों से प्यार करना चाहिए, बच्चों से लाड करना चाहिए। तूने इस बेटी पे थप्पड़ मारा। तो अबू जहल बोला, क्या हुआ?
تو اس کے بعد ابو سفیان بولے اے بیٹی میں تجھے کہتا ہوں میرے سامنے ابو جہل کے تھپڑ مار، اللہ اکبر، ابو جہل کے تھپڑ مار۔ 6 سال کی فاطمہ ہے، عمر چھوٹی لیکن سمجھدار کتنی ہے۔ حضرت فاطمہ بولی ابو سفیان ہمارے گھر کی ریتی رواج ہے، میرے نہ ابو نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا۔ لیکن ابو سفیان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، اس نے زبردستی فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑا کہ بیٹی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے تیرے تھپڑ مارا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے زوردار 3 تماچے ابو جہل کے لگوائے۔ حضرات ابو جہل کے تھپڑ لگوانے کے بعد اللہ اکبر گھر کی طرف چھوڑنے کے لیے ابو سفیان چلے، ادھر سے آ رہی تھی تو فاطمہ اس وقت رو رہی تھی، لیکن تھپڑ جب پڑے اور گھر کی طرف واپس جا رہی ہے تو اب فاطمہ رو نہیں رہی ہے بلکہ مسکرا رہی ہے۔ مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے بیٹی اب مسکرا رہی ہو، معاملہ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ جان رحمت سے فاطمہ بولتی ہے کہ مجھ سے ابو سفیان نے کہا تھا تھپڑ مار، لیکن میں نے تھپڑ نہیں مارا، زبردستی ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل کے 3 تھپڑ پڑوا دیے۔ تو مصطفیٰ نے جب ابو سفیان کی محبت کو دیکھا، ابو سفیان کے پیار کو دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ابو سفیان ابھی حالت ایمان میں نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ابو سفیان نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی ہے، میری بیٹی فاطمہ سے پیار کیا ہے، جب تک یہ دنیا سے نہ جائے، جب تک اسے کلمہ نصیب نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ دعا کی مصطفیٰ نے۔ ابو جہل غدار تھا، ابو لہب غدار تھا، اور یہ بھی بڑی حضرات جو مصطفیٰ کے دشمن ہیں، ابو سفیان کا نام بھی انہی میں آتا تھا، لیکن فاطمہ سے پیار کا ریزلٹ تو دیکھو، مصطفیٰ نے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کر دی، مرنے سے پہلے اللہ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے مالا مال۔ اگر کافر فاطمہ سے محبت کرے تو اسے ایمان مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر غلام مصطفیٰ فاطمہ سے پیار کرے تو اسے کیا نہیں ملے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے فاطمہ سے پیار کریں، فاطمہ الزہرا سے ہم بھی عقیدت رکھیں، اور بالخصوص ہماری ماں بہنیں فاطمہ الزہرا سے محبت رکھیں۔ وہ فاطمہ امام حسین کی امی جان، فاطمہ نیک تھی تب حسین آئے، بے شک۔ فاطمہ نیک تھی تب حسن آئے، حق ہے، بے شک۔ فاطمہ نیک تھی تب محسن آئے۔ حضرات محترم وہ فاطمہ کہ آپ نے سنا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگی، انبیاء بھی جمع ہوں گے، اولیاء بھی جمع ہوں گے، صدیقین بھی جمع ہوں گے، شہداء بھی جمع ہوں گے، صالحین بھی جمع ہوں گے، اقواس اقطاب ابدال سب جمع ہوں گے۔ اللہ میدان محشر سے فرمائے گا اے میدان محشر والو اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، میرے محبوب کی بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا گزر پل صراط سے ہونے والا، حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سب اپنی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو۔ وہ فاطمہ دنیا کی کوئی عورت 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، دنیا کی کوئی عورت کنٹینیو 30 ڈیز نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کو کچھ ایام میں سے آتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے، کتنی عابدہ ہو، زاہدہ ہو، راکیہ ہو، ساجدہ ہو، لیکن مجھے بتاؤ ہندوستان ہو یا امریکہ ہو یا کوئی پاکستان ہو، کوئی بھی دنیا کی کوئی عورت کنٹینیو 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، حق ہے، بے شک۔ لیکن فاطمہ کا وہ مقام ہے، وہ مقام ہے کہ فاطمہ 20 دن نہیں، 25 دن نہیں، بلکہ پورے 30 دن نماز ادا کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ماشاء اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ اکبر عورت پر نماز معاف ہوتی ہے
عورت کو ایام کچھ ایسے آتے ہیں تو اس میں ناپاک بلڈ ہوتا ہے، وہ بلڈ بچے کے لیے ضروری ہے، اس سے کڈنی بنتی ہے، اس سے لیور بنتا ہے، اس سے آئز بنتی ہے، اس سے باڈی کا پارٹس بنتا ہے۔ تو حضرات وہ بلڈ تو عورت کے لیے ضروری ہے، باڈی کا ہر پارٹ، جسم کا اعضاء، بچے کی نشو نما اسی خون سے بنتی ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا 300 دن نماز پڑھتی تھی وہ خون آیا نہیں، تو حسن بنے کائے سے، حق ہے، بے شک، حسین بنے کائے سے، بے شک، محسن بنے کائے سے۔ بے شک۔ تو حضرات ہماری عورتیں اور ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے بچوں کی پیدائش کے لیے وہ بلڈ ضروری ہے، وہ خون ضروری ہے، لیکن فاطمہ الزہرا کے لیے وہ خون ضروری نہیں۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب وہ خون نہیں تو حسن اور حسین بنے کہاں سے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام بچے اس عورت کے خون سے بنتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی یہ بیٹی جب ان کے گھر میں حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، تو خون سے نہیں بنے بلکہ مصطفیٰ کے نور سے بنے۔ حضرت نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب کرانا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضرات وہ فاطمہ جو 300 دن نماز ادا کرتی تھی، وہ فاطمہ کہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ سے حضور اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت رکھتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت عائشہ آتی تھی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ آتی تھی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت جوریہ آتی تھی تو حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت زہب بنت حجش آتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت ماریہ آتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت سودا آتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت حفصہ آتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا جیسے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی تو وہ مصطفیٰ جو عائشہ کے لیے کھڑے نہ ہوئے، وہ مصطفیٰ جو خدیجہ کے لیے کھڑے نہ ہوئے، زینب کے لیے کھڑے نہ ہوئے، ماریہ، سودا، رقیہ کے لیے کھڑے نہ ہوئے، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ آتی تھی تو مصطفیٰ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ویلکم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پیشانی کو چوما کرتے تھے۔ جبھی تو اس مقام کو کیا کہو گے، فاطمہ کے مقام کو کیا کہو گے جس کے لیے نبوت کھڑی ہو رہی ہو، جس کے لیے رسالت کھڑی ہو رہی ہو۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سے بہت پیار کرتے تھے، جبھی تو ان کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، ان کا ویلکم کیا کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے، ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، اور مصطفیٰ جب کہیں تشریف لے جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب کہیں سے تشریف لاتے تھے تو کہیں اور نہیں جاتے تھے بلکہ سب سے پہلے فاطمہ سے ملا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی سے اتنا پیار تھا، فاطمہ سے اتنا پیار تھا، اور دنیا والوں کو درس دے دیا، اے دنیا والوں، جب میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کر رہا ہوں، اپنی بیٹی فاطمہ سے الفت کر رہا ہوں، اپنی بیٹی فاطمہ سے عقیدت رکھ رہا ہوں، تو اے دنیا والوں اس لیے عقیدت رکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہو تو تم بھی بیٹی سے پیار کرنا، بیٹی کے ادب کو جاننا، بیٹی کے مقام کو جاننا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فاطمہ سے پیار کر کے دنیا کی ہر لڑکی کے مقام و عزت کو
को बढ़ा दिया। मुस्तफा खुद फरमाते हैं कि जिसके घर में 3 लड़की हो, रायपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, हम सिर्फ रस्मी समात वाले ना बने, रस्मी सुनने वाले ना बने कि इमाम की महफिल में गए थे और अपना सवाब के लिए आए और चले गए, कुछ नसीहत लेके भी जाए कि जब फातिमा से मुस्तफा ने मोहब्बत की है, अपनी बेटी से मुस्तफा ने प्यार किया है, तो हमें चाहिए हम भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करें। मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसके घर में 3 बेटी हो, तवज्जो के साथ, जिसके घर में 3 बेटी हो, कितनी बेटी? 3 बेटी, और वो अपनी बेटी को प्यार, मोहब्बत, अकीदत से पाले, बोझ न समझे, और बड़ी हो जाए तो किसी दीनदार घराने में रिश्ता कर दे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसके घर में 3 लड़की हो, मोहब्बत से पाल के दीनदार घराने में रिश्ता कर दे, मुस्तफा फरमाते हैं मैं जमानत देता हूं कि वो नेक बंदा जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा से किसी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जिसके घर में 2 लड़की हो, जिसके घर में 2 लड़की हो, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया 2 लड़की वाला अगर बेहतर ख्याल रखता है, बेहतर 2 से मोहब्बत करता है और बड़ी हो जाए तो दीनदार घराने में रिश्ता कर देता है, अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किसी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जिसके घर में 1 लड़की हो, तो पैगंबर आज़म ने फरमाया जिसके घर में 1 लड़की है वो मोहब्बत से पाले, अकीदत से पाले, प्यार से पाले, बोझ न समझे। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि उसकी शादी जब बंदा कर लेगा दीनदार घराने में तो अल्लाह 1 लड़की वाले को भी जन्नत अता फरमाए, 1 लड़की वाले को भी। लेकिन किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिसके घर में लड़की ना हो तब, जिसके घर में लड़की ना हो तब। पैगंबर आज़म तो सबके लिए रहमत बन के आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसके घर में लड़की नहीं भी है, अकीदत रखता है कि मेरे भी लड़की होती, सुभान अल्लाह, मैं भी पालता, मैं भी प्यार करता, मैं भी उससे मोहब्बत रखता। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि 1 लड़की वाला, जिसके घर में कोई लड़की नहीं है लेकिन बेहतर ख्याल रखता है, लड़की के मामले में अच्छे ख्याल रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। 3 लड़की वालों के लिए जन्नत, 2 लड़की वालों के लिए जन्नत, 1 लड़की वालों के लिए जन्नत, जिसके लड़की ना हो उसके लिए भी जन्नत। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के खजाने हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए हम सब के लिए रहमत है। आज हमारी बच्चियों को सोचना चाहिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत उन बच्चियों के लिए रहमत बनकर आए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा।